برصغیر پاک و ہند میں پنجاب کی پہلی قانون ساز کونسل کا قیام کب ہوا؟ اس کی صدارت کس نے کی؟ اس کونسل کے کتنے ممبر تھے؟ ان ممبر کا انتخاب کیسے ہوتا تھا؟ سب سے پہلے قانون سازی کے لیے قرارداد کس نے پیش کی تھی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وار 92۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہاں کے سینئر ممبر سر چارلس ووڈ نے ایک قرارداد پیش کی اور یوں انڈین کونسل ایکٹ 1861 کے تحت پنجاب میں فرسٹ کونسل آف دا لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ اس کونسل کا مقصد لوکل لیجسلیشن کے لیے یہاں کے لوکل نمائندوں کے ساتھ مل کر قانون سازی کرنا تھی۔ یہ تمام ممبران ملکہ برطانیہ اور برٹش گورنمنٹ کے وفادار تھے اور وائسرائے ہند کی منظوری اور سفارش پر ان کو اس کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا۔ فرسٹ کونسل کی صدارت سر ولیم بیک نے کی، جو اس وقت لیفٹیننٹ گورنر پنجاب تھے۔ اس کے کل ممبران کی تعداد 41 تھی، جس میں مسلم ممبران کی تعداد 8، سکھ اور ہندو مذہب کے ممبران کی تعداد 5 اور باقی 23 ممبران برٹش گورنمنٹ کے امپلائیز تھے۔ لیجسلیشن کونسل کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر کرتے تھے اور اس کونسل کا قیام 1897 سے لے کے 1909 تقریباً 12 سال کا دورانیہ بنتا ہے، اور اس دوران پنجاب کے اندر 4 لیفٹیننٹ گورنر تبدیل ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے سر ولیم میک ورتھ تھے، جن کا عرصہ 1 نومبر 1897 سے فروری 1902 تھا۔ ان کے بعد چارلس منٹگومری گورنر بنتے ہیں اور اس لیجسلیشن کونسل کو صدارت کرتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 10 نومبر 1902 سے لے کے 28 فروری 1907 تھا۔ ان کے بعد ڈینیل چارلس اس پنجاب کے تیسرے ایسے لیفٹیننٹ گورنر تھے جو کہ فرسٹ لیجسلیشن کونسل کی صدارت کرتے رہے، اور ان کا دورانیہ 29 جولائی 1905 سے لے کے 5 اگست 1905 تھا۔ ناظرین، اس کے بعد سر لوئس ولیم اس کے ایسے پریزیڈنٹ تھے اس کونسل کے، جنہوں نے سب سے پہلی قرارداد ایز اے ممبر کے طور پہ پیش کی، اور آخری جو میٹنگ تھی لیجسلیشن کونسل کی، اس کی صدارت ایز اے گورنر بھی کی۔ ناظرین، جو 8 ممبران مسلم تھے، ان میں سب سے پہلے جو پہلے 2 نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان کا تعلق موجودہ ہندوستان سے ہے، ان کی فیملیز وہیں پہ سیٹل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نواب سر امیر الدین احمد خان، جو کہ ریاست لاہورہ کے نواب تھے، نواب محمد حسن خان بہادر، سر فتح علی خان قزل باش۔ نواب صاحب قزل باش فیملی سے کون نہیں تعارف رکھتا؟ آپ کے بیٹے نواب مظفر علی خان بنگال کے چیف منسٹر اور حکومت پاکستان کے فینانس منسٹر رہ چکے ہیں۔ آپ کی فیملی برطانیہ اور لاہور میں قیام پذیر ہے۔ نواب محمد حیات خان، نواب صاحب کے والد صاحب سردار کرم خان کھڑک، جو کہ کھڑک قبیلے کے چیف تھے، اور آخری سکھ ریاست میں وہ واہ پنجاب کے والی تھے۔ نواب محمد حیات خان کے 2 بیٹے تھے، نواب سر لیاقت حیات خان، آپ پٹیالہ کے ہوم منسٹر، ہوم سیکرٹری اور پٹیالہ ہی کے پرائم منسٹر 1930 سے 1940 تک رہ چکے ہیں۔ آپ کے خاندان سے نواب صادق حسین قریشی پنجاب میں بھٹو دور میں وزیر اعلیٰ اور گورنر رہ چکے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائی نواب سکندر حیات خان، آپ پنجاب میں پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تقسیم پاکستان سے پہلے، اور پاکستان کی سیاست میں آپ کا بہت کردار ہے۔ خاور حیات خان پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف پروڈیوسر آپ ہی کے خاندان میں سے تھے۔ ناظرین، میجر جنرل سر ملک عمر حیات خان ٹوانا، آپ برٹش گورنمنٹ میں میجر جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہوئے اور برصغیر کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے بیٹے کرنل سر ملک خضر حیات ٹوانا مشترکہ پنجاب کے آخری پرائم منسٹر اور یونیسفو پارٹی کے سربراہ تھے۔ آپ کا خاندان بھی سیاسی طور پر موجودہ پنجاب میں اہم خدمات انجام دیتا رہا۔ آپ کی صاحبزادی شہزادی عمر زادی ٹوانا نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی ممبر رہ چکی۔
ناظرین، اس کے علاوہ نواب امام بخش مزاری جو کہ فرسٹ لیجسلیشن کونسل کے ممبر تھے، نواب امام بخش مزاری صاحب کے جو اعزازات ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ مزاری قبیلے کے چیف تھے، اس کے علاوہ آپ پنجاب کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ تھے، اور آپ ہی کے خاندان میں سردار ملک شیر مزاری پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں، سردار محمود خان مزاری، سردار رضا محمود مزاری، میجر ریٹائر طارق محمود مزاری اور سردار دوست محمد خوسا آپ ہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ سر میاں محمد شاہ دین، آپ فرسٹ مسلم تھے جو چیف کورٹ آف پنجاب یعنی کہ پنجاب ہائی کورٹ کے فرسٹ چیف بنے۔ آپ بھی میاں فیملی آف بھگوان پورہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خان بہادر میاں محمد شفیع، میاں محمد شفیع لاہور میں بھگوان پورہ ارائن فیملی کے ممبر تھے، اور آپ برصغیر پاک و ہند اور تحریک پاکستان کے سرگرم ممبر تھے۔